نہیں کر رہے تھے، ہم سب کے لیے، آپ کے لیے، پاکستان کے لیے انہوں نے 40 سال اپنی زندگی کی جدوجہد کی. اور ہم اس لیے ہم قائد اعظم کو اس لیے ہم ان سے پیار کرتے ہیں کیونکہ قائد اعظم دلیر تھے، ہار نہیں مانی. 40 سال تک انہوں نے ہمارے لیے جدوجہد کی. اس کے بعد میں اپنے مسیح برادری جو سارے پاکستان میں ہماری کرسچن برادری ہے اس کو میری کرسمس کہتا ہوں. یہ یاد رکھنا پاکستانیوں، یہ جو ہماری اقلیتیں ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو برابر کے حقوق دیں، ان کا دھیان رکھیں. ہندوستان میں جب ظلم ہوتا ہے مسلمانوں پہ ہم سب کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے ہمیں وہ مثالی قوم بننا ہے جو اپنے انسانوں کی قدر کرتی ہے، انسانوں کی، اور جو اپنی اقلیتوں کا دھیان رکھتی ہے. تیسری بات سی پیک کے اوپر سب سے پہلے تو میں سارے پاکستانیوں کو مبارک دیتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک ایسا پروجیکٹ پاکستان میں بن رہا ہے جو اس ملک کا مستقبل اوپر اٹھا دے گا، ہمارے بچوں کا مستقبل اٹھا دے گا. سی پیک ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو پاکستان کو کنیکٹ کرے گا چائنا سے، سینٹرل ایشیا سے، افغانستان کے ذریعے. یہاں لوگوں کو خوشحالی آئے گی اور انشاءاللہ سارے پاکستان کو انشاءاللہ ایک دن اس سے فائدہ ہوگا. ہمارا مسئلہ چائنا سے نہیں ہے، چائنا ہمیشہ پاکستان کا دوست رہا ہے. ابھی بھی جب ایک کانفرنس ہو رہی تھی اور کوشش کی گئی ہندوستان نے پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دینے کی تو چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا، ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے مشکل وقت پہ. اور دوست تو وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت پہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اچھے وقت پہ تو صرف فصلی بٹیرے آتے ہیں، مشکل وقت میں صحیح دوست آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور چائنا وہ دوست ہے. ہمارا مسئلہ چائنا سے نہیں ہے، ہمارا جو سی پیک سے مسئلے آ رہے ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ سے. اور ابھی پرویز خٹک نے بالکل ٹھیک کہا، ہمارا فیڈرل گورنمنٹ کا یہ مسئلہ ہے کہ مشکل اس قوم کو یہ ہے کہ نواز شریف اپنی زبان پہ کبھی کھڑا ہوتا ہی نہیں ہے. وعدہ کیا اس نے، آل پارٹیز کانفرنس پہ وعدہ کیا پختونخوا کے لوگوں سے کہ سی پیک میں جو ویسٹرن روٹ ہے وہ بنے گا، فائدہ ہوگا پختونخوا کا. لیکن پتہ یہ چلا، اور اب پرویز خٹک، پختونخوا کے لوگ، ساری پارٹیز یہ کہہ رہی ہیں کہ پختونخوا کو سی پیک کا حصہ نہیں مل رہا. سب سے پہلا سوال نواز شریف، 2013 کو آپ نے ایم او یو سائن کیا چائنا سے، 2016 تک کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا اگریمنٹ تھی. دونوں بھائی چلے جاتے تھے، نواز شریف اور شہباز شریف، اور پھر شہباز شریف کا بیٹا بھی چلا جاتا تھا، اور یہ جا کے نیگوشیٹ کرتے تھے، اور تینوں صوبوں کے چیف منسٹروں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کس طرح کے معاہدے ہو رہے ہیں. بالکل پرویز خٹک آپ ٹھیک کہتے ہیں، آپ تینوں چھوٹے صوبوں کے لوگوں کو بلائیں، ان کے چیف منسٹرز کو بلائیں،
اور ڈیمانڈ کریں، فیڈرل گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کریں کہ ہمیں پوری طرح جو بھی سی پے کی اگریمنٹ ہے ہم سب کو بتائیں. جو پختونخوا کا حق ہے، جو بلوچستان کا حق ہے، جو سندھ کا حق ہے، ان کو ملنا چاہیے. کیونکہ جب ناانصافی ہوتی ہے انتشار ہوتا ہے. جب بھی لوگوں کو ان کے حقوق نہیں ملتے ملک میں انتشار ہوتا ہے. بلوچستان میں انتشار کیوں ہے؟ کیونکہ بلوچستان کے لوگوں کو یہ احساس ہے کہ ان کے حقوق نہیں ملے. میں ہوں پنجاب سے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کا فرض ہے کہ چاروں صوبوں کو ان کے حقوق دے. پنجاب کو اس کا حق ملنا چاہیے، لیکن باقی چھوٹے صوبوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے. اسفندیار نے کہا کہ عمران خان نہیں کھڑا ہوگا آپ کے لیے. میں اسفندیار کو آج ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. اسفندیار، میرا پیغام یہ ہے، سن لیں. اسفندیار، میں پہلے پاکستانی سے پہلے میں ایک مسلمان ہوں، اور مسلمان تو قرآن کے اوپر چلتا ہے. اور قرآن شریف میں اللہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ بھی ناانصافی کر رہے ہوں، آپ ان کے خلاف گواہی دیں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں اگر پنجاب سے ہوں، میں پختونخوا کے حقوق کے لیے نہ کھڑا ہوں. کیونکہ میں نے اس دنیا کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے. اور اللہ نے سب سے زیادہ، یہ یاد رکھنا نوجوانوں، یاد رکھے، قرآن میں ہم سب کو حکم ہے اللہ کا کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو. سوئٹزرلینڈ ایک ملک ہے جدھر، سنیں ذرا غور سے، سوئس ہے، جرمن ہے، اٹیلین ہے اور فرینچ ہے. 4 قومیں بستی ہیں سوئٹزرلینڈ میں. کبھی کسی قوم نے نہیں کہا کہ میں علیحدگی چاہتا ہوں. کبھی نہیں کسی نے کہا. کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ سوئٹزرلینڈ میں مکمل طور پہ سب کو انصاف ملتا ہے. ان کا ملک کا نظام ایسا ہے کہ چاہے وہ فرینچ ہو، چاہے وہ جرمن ہو، چاہے وہ اٹیلین ہو، سب برابر کے شہری ہیں، سب کو انصاف ملتا ہے. اگر پاکستان میں ہم اپنے صوبوں کو انصاف دیتے تو آج ایسٹ پاکستان ہمارے سے علیحدہ نہ ہوتا. آج پاکستان دنیا کا سب سے بڑا مسلمان ملک ہوتا. ہم نے ناانصافی کی ایسٹ پاکستان کے لوگوں سے، وہ علیحدہ ہو گئے. آج بلوچستان میں اربوں روپیہ سیکیورٹی پہ خرچ ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ بلوچستان کے لوگوں سے ہم نے انصاف نہیں کیا. سوئی گیس بلوچستان سے نکلتی ہے اور 50 سال کے بعد واپس بلوچستان جاتی ہے. بلوچستان کے لوگوں کو گیس نہیں ملی. سارے پاکستان سے ہوتے ہوئے 50 سال کے بعد بلوچستان میں گیس جاتی ہے. تو وہاں کے لوگ اس ظلم کے خلاف آواز نہیں بلند کریں گے. بتائیں کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کیونکہ انسان تو اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہوتا ہے. جانوروں کے کوئی حقوق نہیں ہوتے.
اور اسی طرح اب یہ سی پیک ایک اتنی بڑا اللہ کی طرف سے کتنا بڑا تحفہ آیا پاکستان کو. یہ ایک سنہرا موقع ہے ہمارے لیے, سنہری موقع ہے کہ ہم پاکستان کے ان علاقوں کو جو پیچھے رہ گئے ہیں, ہم ان علاقوں میں جدھر غربت ہے, ہم سی پیک کے ذریعے ان علاقوں کو اٹھائیں. چائنا یہ سی پیک کیوں بنا رہا ہے؟ کیونکہ چائنا کا مغربی علاقہ پیچھے رہ گیا ہے, ان کا مشرقی علاقہ آگے بڑھ گیا ہے, مغربی علاقہ پیچھے رہ گیا ہے. تو چائنا سی پیک بنا رہا ہے اپنے مغرب علاقے کو گوادر سے کنیکٹ کرنے کے لیے, تاکہ جو وہاں تجارت ہوگی وہ خوشحالی آئے گی. تو یہ تو ہمارے لیے بھی موقع ہے کہ ہم اپنا مغربی علاقہ ڈی آئی خان, کرک, ڈی آئی خان, میاں والی, اٹک, لیا, ڈیرہ غازی خان, بلوچستان, یہ سارے علاقے جو پیچھے رہ گئے ہیں, اگر یہ سب سے چھوٹا روٹ جو ویسٹرن روٹ بنتا ہے تو ہمارے تو یہ سارے علاقے یہاں خوشحالی آ جائے گی. اور سی پیک یاد رکھے سڑک کا نام نہیں ہے, سی پیک کا مطلب کہ وہاں انڈسٹریل اسٹیٹس بنیں گی, اکنامک زونز بنیں گی, انڈسٹری بنے گی, روزگار ملے گا. اس لیے میں اگر نواز شریف تمہاری جگہ ہوتا تو میں سوچتا اپنے غریب علاقوں کے لیے, یہ میرے لیے سنہری موقع تھا کہ میں ان علاقوں کا میں خوشحالی لے کے آتا, اکنامک ایکٹیویٹی لے کے آتا, غربت کم کرتا. وہاں لوگوں کی جب غربت کم ہوتی سارے پاکستان کو فائدہ ہوتا, کیونکہ جب غربت کم ہوتی ہے, جب لوگوں کے پاس پیسہ آتا ہے, غریب لوگوں کے پاس اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں, ان کو بہتر علاج ان کے لیے ہوتا ہے, ان کو جب روزگار ملتا ہے, پیسہ آتا ہے, وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں, سرمایہ کاری ہوتی ہے, سرمایہ کار ادھر جاتے ہیں. چائنا نے یہ ذرا نوجوانوں غور سے سنو, دنیا کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا جو چائنا نے کیا. چائنا نے 35 سالوں میں 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا ہے. 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے اٹھا کے خوشحال کیا ہے. دنیا کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا. اور جب انہوں نے غریبوں کو اٹھایا, اپنی ساری قوم اٹھا دی. آج چائنا ایک اکنامک جوائنٹ ہے, دنیا کے سب سے بڑی طاقت بننے جا رہی ہے, کیونکہ انہوں نے غربت کم کی. ہمارے ملک میں ایک چھوٹا سا امیر طبقہ ہے, باقی نیچے غریب ہیں لوگ. ہم نے اگر اس ملک کو اٹھانا ہے اور قائد اعظم کا پاکستان بنانا ہے تو ہمیں اپنی غربت, اپنے غریب لوگوں کو اٹھانا ہوگا. ہماری اکثر آبادی 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتی. 45% پاکستان کے بچے اپنے پورے قد پہ نہیں پہنچ سکتے, ان کے دماغ پوری طرح بڑھتے نہیں کیونکہ خوراک پوری نہیں ہے. 45% پاکستانی بچوں کی سٹنٹڈ گروتھ ہے, مطلب کہ خوراک نہ پوری ہونے کی وجہ سے نہ قد پہ پہنچ سکتے اور نہ ان کے ذہن ڈیولپ ہوتے ہیں, پیچھے رہ جاتے ہیں. اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ یہ شاہ فرمان مجھے اسفندیار کو کہہ رہا ہے اور دوسری طرف سے اسد کیسر مجھے فضل الرحمان کے اوپر بتا رہا ہے. کس کی پہلے بات کروں؟ اچھا ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے پاکستان کو اٹھانا کیسے ہے, لیکن اس سے پہلے آپ مجھے ذرا سوچ سمجھ کے اب آپ نے ہاتھ کھڑے کرنے ہیں, سوچ سمجھ کے مجھے یہ بتائیں کہ یا سوابی کے باشعور لوگ کھڑے ہو, نوجوان ہو, کتنا کا یہ خیال ہے
کہ نواز شریف پینما کے اندر ایک مجرم ہے. ایک منٹ پھر سے سوچ لو. نہیں ایک منٹ, ابھی میں نے یہ نہیں کہا کہ اس کو سزا ہو گئی ہے یا ثابت ہو گیا جرم. میں بھی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ 7 مہینے سے 8 مہینے سے جب سے پینما کے انکشاف ہوئے ہیں, آپ سن ہی رہے ہیں نا, تماشا تو آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے. نواز شریف کبھی اسمبلی میں جھوٹ بولتا ہے, پھر جا کے سپریم کورٹ میں جھوٹ بول دیتا ہے, بچے اور جھوٹ بول رہے ہیں. اچھا ایک منٹ اچھا, اور پھر ایک دم قطری کا خط آ جاتا ہے اوپر سے, جس قطری کو یہاں پختونخوا میں تلور مانرے سے ہم نے منع کیا ہے. اچھا آپ مجھے بتائیں, پھر سے سوچیں, نواز شریف کہہ رہا ہے میں مجرم نہیں ہوں, اس نے کہا میں نے چوری نہیں کی. کتنے آپ میں سے لوگ, اب سب نے ہاتھ کھڑے کرنے ہیں, صرف انہوں نے ہاتھ کھڑے کرنے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ نواز شریف نے جرم کیا ہے پینما میں. ہاتھ کھڑا کریں, ذرا کیمرے دکھا دیں ان کو, یہ عوام کی عدالت ہے, یہ ذرا دکھا دیں کیمرے. اچھا اب دوسرا سوال, یہ پھر سوچنا, یہ غور سے سوچو, یہ جب میں سوال کروں گا ہاتھ اٹھانے سے پہلے سب نے سوچنا ہے. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا, پھر سے سوچنا, سوچ کے ہاتھ کھڑا کرنا, کیا پاکستان کا انصاف کا نظام نواز شریف کو سزا دے گا؟ اچھا جو کہتے ہیں نہیں دے گا ہاتھ کھڑا کریں. یہ میڈیا یہ بھی دکھا دے رہا, یہ سب کو دکھا دیں. ویسے ویسے مجھے افسوس ہوا اس چیز پہ. سنیں دیکھیں, یہ آپ نے جو ہاتھ کھڑے کیے, یہ میں جدھر پاکستان میں جاتا ہوں لوگ ایک چیز مجھے کہتے ہیں کہ نواز شریف پینما میں مجرم ہے, لیکن پاکستان کے انصاف کے ادارے اس کو سزا نہیں دیں گے. یہ کتنی شرم کی بات ہے, یہ شرم کی بات ہے. اس کا مطلب کہ اگر میں طاقتور ہوں, اگر میرے پاس پیسہ ہے, اگر میرے پاس پاور ہے, میں جو مرضی جرم چاہوں پاکستان میں کر سکتا ہوں. اور اگر میں کمزور ہوں, میں غریب ہوں, میں ریڑھی والا ہوں, میں مزدور ہوں, میں چھوٹا کسان ہوں, میں اگر جرم نہ بھی کروں, طاقتور مجھے جیل میں ڈال دے, کوئی مجھے بچائے گا نہیں. اس کا مطلب کہ اس ملک میں جو کہ ایک عظیم خواب تھی قائد اعظم کی, علامہ اقبال کی, اسلامی فلاحی ریاست, ایک وہ ملک بننا تھا, ایک وہ ملک بننا تھا. ساری دنیا میں ہم نے ایک مثال بنی تھی کہ اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے, اور اسلامی ریاست تو وہ تھی مدینہ کی ریاست میں, جب ایک عام آدمی مسجد میں حضرت عمر سے پوچھتا کہ عمر یہ آپ نے کدھر سے پیسہ آیا, یہ جو آپ نے نئے کپڑے پہنے ہیں, یہ تو وہ ہم ان کے امتی ہیں, ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, جنہوں نے ایک دفعہ کہا کہ بڑی قومیں تباہ ہوئی جدھر ایک قانون طاقتور کے لیے اور دوسرا کمزور کے لیے. یاد رکھنا میرے پاکستانیوں, اگر آج ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں,
دن بدن قرضوں کی دلدل میں پھنس رہے ہیں, جرم بڑھتے جا رہے ہیں, غریب ہو رہا ہے, چھوٹا سا طبقہ امیر ہو رہا ہے, ڈاکہ مارتے ہیں, پیسے چوری کر کے پیسے باہر لے جاتے ہیں, کوئی پکڑتا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے طاقتور کے لیے ایک اور قانون بنایا ہے اور بیچارے کمزور کے لیے دوسرا قانون ہے. ہمارے اوپر اللہ کی برکت نہیں آ رہی. اللہ نے سب کچھ دیا اس ملک کو, لیکن جب تک اللہ کے حکم پہ ہم نہیں چلتے اور اس زمین پہ انصاف نہیں قائم کرتے اور طاقتور ڈاکو کا احتساب نہیں کرتے, کوئی مستقبل نہیں ہے آگے اس ملک کا, کوئی مستقبل نہیں ہے. میں آپ سب کے سامنے آج وعدہ کر رہا ہوں, یہ میں آپ کے سامنے وعدہ کر رہا ہوں, ہم نے اب تک سارے انصاف کے ادارے تیار کر, سارے انصاف کے اداروں کے پاس گئے, صرف سپریم کورٹ رہ گیا. جس ادارے کے پاس گئے ہیں وہ بجائے طاقتور کا احتساب کرے, طاقتور سے حکم لیتا ہے. آج میں چودھری نثار کا آج سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا, اس نے کہا کہ نیب کا جو سربراہ ہے وہ سپریم کورٹ کو اپوائنٹ کرنا چاہیے. کیا یہ میں دیر سے یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ نواز شریف کیسے نیب کا سربراہ اپوائنٹ کرے؟ 12 کیسز ہیں کرپشن کے نواز شریف کے اوپر نیب میں, وہ کیسے سپریم کورٹ کو اجازت دے گا کہ جناب ایک ایماندار آدمی کو نیب کا ہیڈ بنا دو؟ کیسے اجازت دے گا؟ چودھری نثار, اگر نواز شریف نے آپ کی بات مان لی, وہ ایسے ہی ہے کہ وہ مینار پاکستان سے نیچے چھلانگ مار دے. یعنی سنو, اور نواز شریف اگر نیب آزاد ہو جائے اور ایک اصغر خان جیسا آدمی نیب کا ہیڈ بن جائے تو صرف نواز شریف اکیلا نہیں پکڑا جائے گا, پورے کرپشن کا ایک ٹولہ ہے, ایک مافیا ہے, ساروں کی باریاں آئیں گی. کس کس کی باری آئے گی آپ مجھے گنائیں نا ذرا. اچھا پھر سے ایک کرپشن کی کرکٹ ٹیم بناتے ہیں, کپتان نواز شریف, وائس کیپٹن کون ہوگا؟ مولانا صاحب آپ کی باری آ گئی وائس کیپٹن بننے کی. مولانا صاحب خدا کے واسطے مولانا کو ہٹائیں اپنے نام کے سامنے, نہ توہین کریں بچارے ہمارے عالموں کو. فضل الرحمان وائس کیپٹن, اس کے بعد اوپننگ بیٹسمین کون ہوگا؟ کون؟ نہیں, زرداری بچارہ ابھی تو اتنی دیر سے 15 مہینے کے بعد واپس آیا پاکستان, 15 مہینے کے بعد آیا, آپ نے ٹیم میں شامل کر دیا اس کو. تھوڑا اس کو ریسٹ کرنے دے, ذرا اس کو نیٹ پریکٹس کرنے دو زرداری کو تھوڑی سی. اچھا چوتھا شہباز شریف, اس کا بھی نیب میں کیس ہے. اچھا چلیں باقی ٹیم بعد میں بنا لیں گے, آپ سب کو پتہ ہے. اچھا میری اب آپ سے, میرے پاکستانیوں سنیں ذرا بات, اب سیریس بات دیکھیں, میرا آپ سے وعدہ ہے, ہم نے سارے ادارے ٹیسٹ کر لیے, رہ گیا سپریم کورٹ. اگر ہمیں انصاف نہ ملا, میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک
میرے میں خون ہے, میں پاکستان کی سڑکوں پہ نکلوں گا, میں ان کا مقابلہ کروں گا, ان کے خلاف لڑوں گا. جب تک زندہ ہوں اس کرپٹ مافیا کا مقابلہ کروں گا. ظالموں کو, چوروں کو, لٹیروں کو بھگائیں گے, پورا کریں گے. اب سب کو, جتنے بھی پاکستانی دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ ساؤتھ کوریا صرف 40 سال ہوئے ہیں آزاد ہوا. ان کے پریزیڈنٹ نے کرپشن کی. ساؤتھ کوریا کے لوگ سڑکوں پہ آئے, کسی پارٹی نے نہیں ان کو سڑکوں پہ لے کے آئے, عوام سڑکوں پہ آئی. عوام سڑکوں پہ کیوں آئی؟ کیونکہ کرپشن میں آپ کا پیسہ چوری ہوتا ہے, عوام کا پیسہ چوری ہوتا ہے. یہ جو پیناما میں انہوں نے کمپنیوں کے پیچھے اربوں روپے کے انہوں نے باہر جائیداد لی ہے, وہ آپ کا پیسہ ہے, وہ میرا پیسہ نہیں ہے, وہ قوم کا پیسہ ہے. یہ پیسہ آپ پہ خرچ ہونا چاہیے, یہ سکولوں پہ ہونا چاہیے, بہتر ہسپتالوں پہ ہونا چاہیے, آپ کو روزگار دینے میں ہونا چاہیے. اچھی وہ والی سڑکیں, وہ سڑکیں نہیں جو یہ شریف برادران بناتے ہیں پیسے بنانے کے لیے, وہ سڑکیں جو عوام کو فائدہ پہنچائیں, جو عوام کی سہولت کے لیے پیسہ خرچ ہونا چاہیے, وہ چوری ہو کے پیسہ باہر چلا جاتا ہے. اور کرتے کیا ہیں یہ؟ پیسہ باہر بھجوا دیا, بچے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, پیسہ بچوں کے نام کر دیا, اور خود نواز شریف کہتے ہیں جی میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں, مجھے تو بچے پیسے بھیجتے ہیں باہر سے. بچوں کے پاس کدھر سے پیسہ آیا نواز شریف؟ کدھر سے آیا پیسہ؟ یہ ایسے ہے کہ خدا نہ خواستہ عمران خان پرائم منسٹر بنے, اپنے بچوں کو وہاں باہر, میرے تو بچے باہر بیٹھے ہوئے ہیں سلیمان اور قاسم, یہاں سے پیسہ چوری کر کے ان کے پاس بھجوا دوں اور کہوں جی میرے پاس تو, مجھے کیا پتا, میرے تو بچے بڑے ذہین بچے ہیں, وہ تو دیکھتے دیکھتے اربوں پتی بن گئے ہیں, ان کو تو بڑی اچھی بزنس آتی ہے, میں کیا کروں؟ اور وہ پھر پیسے بچے عمران خان کو وہاں سے بھیجیں. 74 کروڑ روپیہ